بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی محنت اور محبت سے بنائی گئی ہے، اور جو لوگ اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، زندگی میں بہت سے نقصانات ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑا رزق سے محرومی ہے۔ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان بابرکت رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً گناہ کے سبب آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً گناہ کے سبب آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دراصل رزق کی وسعتیں اس کی وافر مقدار ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ وسعت رزق تو یہ ہے کہ اس میں برکت پیدا ہو۔ دوسری بات یہ کہ گناہ اور نافرمانی کے سبب برکت رزق ختم ہو جاتی ہے، بلکہ سلب ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ گناہ اور گناہ گار دونوں پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ ان پر حکومت قائم کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ شیطان کی دوستی جس شخص کو بھی حاصل ہوگی اس سے برکت سلب کر لی جائے گی۔ گناہ انسان کے لیے انتہائی مضر اور خطرناک ہے، بلکہ انسان کی تباہی و بربادی کا سب سے بڑا اور قریبی راستہ ہے۔ لہذا جو شخص گناہ نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے اسے معاشرتی، معاشی، عملی اور سماجی نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ گناہ پر اصرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت میں کمی ہو جاتی ہے، اور جس طرح ایک انسان کے دل میں عظمت الہی اور محبت الہی ہونی چاہیے تھی وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہوتی تو وہ کبھی بھی نافرمانی کی جرت نہ کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں جس قدر اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہوگی اس قدر وہ اس کی اطاعت کر لے گا، جس قدر اس کے دل میں خوف الہی ہوگا اس قدر وہ اس سے ڈرے گا، اور جو لوگ اللہ کو بلا دیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں بلا دیتا ہے، اور جو لوگ دین الہی کو رسوا کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دیتا ہے، اور جسے اللہ رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں بخش سکتا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، اور جسے اللہ رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے جی چرائیں اور اس سجدے کے حکم کی بے قدری کا مظاہرہ کریں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ گناہ کا پہلا اور سب سے بڑا نقصان ہے جو انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت و توقیر ختم کر دیتا ہے، اور آخر اسے ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد بنا دیتا ہے۔ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو شخص گناہ پر اصرار کرے اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ حیا ہر قسم کی خیر اور بلائی کی اصل اور منبع ہے۔ لہذا جب حیا ختم ہوگی تو گویا ہر قسم کی خیر اور بلائی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا سارے کی ساری بلائی ہے۔ مزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تو حیا کرنا چھوڑ دے تو جو چاہے سو کار گزر۔ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ خطا کار آدمی کے دل میں اپنی غلطیوں اور سیاہ کاریوں کی بدولت گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جو اسے ہر قسم کے آرام و سکون اور لذتوں سے محروم کر دیتی ہے، بلکہ اسے بے چین بے قرار بنا دیتی ہے۔ پس اس وحشت و گھبراہٹ سے محفوظ رہنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا انتہائی مفید ہے۔ اہل علم سے کسی نے اپنی قلبی گھبراہٹ کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، جب تم گناہوں کی وجہ سے قلبی گھبراہٹ میں مبتلا ہوتے ہو تو گناہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ جب تم گناہ چھوڑ دو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے پیار ہو جائے گا۔ جسم کی کمزوری کی حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کی طاقت و قوت کا انحصار اس کے دل کی طاقت و قوت پر ہوتا ہے۔ جب اہل ایمان کا دل طاقتور اور قوی ہو تو ان کا جسم خود بہت طاقتور ہو جاتا ہے، جبکہ گناہ گار آدمی کا حال اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ جسم کے اعتبار سے کتنا ہی طاقتور اور مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن حقیقتاً وہ بزدل اور کمزور ہوتا ہے، اور ضرورت کے وقت اس کے جسمانی قوت بالکل بیکار ثابت ہوتی ہے، اور جان کے تحفظ کے موقع پر اس کی تمام تر قوتیں اس سے بے وفائی کر جاتی ہیں، جیسا کہ اہل فارس اور اہل روم کے واقعے سے واضح ہے کہ وہ انتہائی طاقتور اور مضبوط تھے، لیکن عین تحفظ کے موقع پر ان کی قوتوں نے ان کے ساتھ کیسی بے وفائی برتی، اور اہل ایمان نے اپنی قوت ایمانی اور جسم و قلب کی طاقت سے ان پر کس طرح غلبہ حاصل کر لیا۔
گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گناہ گار آدمی کا دل بصیرت سے خالی اور اندھا ہو جاتا ہے۔ گناہ اگر دل کو بالکل اندھا نہیں کرتا تو کم از کم دل کی بصیرت کو کمزور ضرور کر دیتا ہے۔ جب دل اندھا اور کمزور ہو جائے تو انسان ہدایت کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص نہ تو اپنی ذات پر حق کو نافذ کر سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے پر۔ بس اس میں نہ ایمان کی حرکت ہوتی ہے اور نہ عمل صالح کی قوت۔ گناہ گار آدمی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہی نہیں بلکہ پوری مخلوق کی نگاہ میں بھی گر جاتا ہے، اور ایسے شخص کی عزت بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس کی نگاہ اور اس کے بندوں کی نگاہ دونوں میں گر جاتا ہے۔ مقام و مرتبہ صرف اور صرف اس شخص کا بڑھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ جس شخص کی اطاعت اور بندگی جس قدر ہوگی، اسی قدر اس کے مقام و مرتبہ میں اضافہ و ترقی ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص صرف فرضی عبادت کرتا ہے اور سنت و نوافل ترک کر دیتا ہے، جبکہ دوسرا شخص فرضی عبادت کے ساتھ ساتھ سنت و نوافل کا بھی پورا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دونوں شخصوں میں سے پہلے کی نسبت دوسرا شخص زیادہ مقام و مرتبے والا ٹھہرے گا۔ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گنہ گار آدمی ملائکہ کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں مومنین کے حقوق میں دعائے ملائکہ کا یوں تذکرہ ہوا: جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گرد جمع ہیں، یہ سب اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز پر محیط ہے، پس تو ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے اے ہمارے رب، اور تو انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی تو ان جنتوں میں داخل کر دے جو ان کے باپ داداؤں، بیویوں اور اولاد میں سے نیک ہوں۔ تو بے شک زبردست بڑی حکمت والا ہے، اور تو انہیں گناہوں سے بچا لے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کی یہ دعا ایمان والوں کے لیے ہے جو قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہوں، البتہ جن لوگوں میں یہ خوبیاں نہ پائی جاتی ہوں وہ اس دعا کے مستحق نہیں۔ لوگوں کے گناہوں کے سبب زمین کی برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا: اگر وہ لوگ راہ راست پر ثابت قدم رہتے تو یقیناً ہم ان کے لیے موسلادھار بارش بھیجتے تاکہ ہم اس نعمت کے ذریعے انہیں آزمائیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ پختگی اور ثابت قدمی کے ساتھ راہ راست پر نہ رہنے اور تقوی کی راہ اختیار نہ کرنے کے سبب زمین کی نعمتوں کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک اور نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار اور سرکش آدمی کے دل میں خوف و وحشت پیدا کر دیتا ہے تاکہ وہ خوف اور وحشت کی مصیبت میں کٹتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ گار آدمی ہمیشہ خوف زدہ اور وحشت زدہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دونوں جہانوں کی سزاؤں اور عذابوں سے محفوظ رکھ کر کامیابی اور کامرانی کے راستے سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ انسان کے کامیاب ہونے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اطاعت الہی ہی ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جو شخص بھی اس میں داخل ہوگا گویا وہ دونوں جہانوں کی سزاؤں اور عذابوں سے محفوظ ہو گیا، اور جو اس قلعے سے باہر نکل گیا گویا وہ خوف، وحشت اور مصیبتوں کا لقمہ بن گیا۔ اس کے علاوہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلبی خوف اور وحشت کو امن اور سکون سے بدل دے گا۔ اور گنہ گار آدمی کی حالت تو یہ ہوتی ہے گویا اس کے دل کو کسی پرندے کے پروں میں جوڑ دیا گیا ہو، جیسے ہر موڑ، ہر جانب اور ہر آنے والی آواز سے یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ میرا شکاری میرا شکار کرنے آ گیا۔ نافرمان اور گنہ گار آدمی کے گناہوں کی نحوست اور بدبختی کے سبب بہت سارے بے گناہ انسان اور جانور تباہ و برباد ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے خود تو تباہی و بربادی سے دوچار ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں دوسرے بھی اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مستحق عقاب ٹھہرتے ہیں۔ گناہ انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے لیے
باب ذلت ہمیشہ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ حتمی اور اٹل حقیقت ہے، کیونکہ جہان کی ساری عزتیں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرما برداری سے وابستہ ہیں۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے، جب قحط سالی ہو جائے تو جانور ظالم انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ان کے سبب سے بارشیں روک دی گئی ہیں۔ جو شخص عزت چاہتا ہے اسے معلوم رہے کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے وسیلے سے عزت و توقیر کا طلبگار رہے، اس لیے کہ عزت و توقیر صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے مل سکتی ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ آدمی مسلسل گناہ کرنے سے اس کا عادی بن جاتا ہے، اور جب عادی بن جائے تو اس کے دل سے گناہوں کی قباحت قطعاً ختم ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گناہوں کو نہ تو برا جانتا ہے اور نہ غلط سمجھتا ہے، بلکہ کھلے عام کسی کی پرواہ کیے بغیر گناہوں کا ارتکاب کرتا پھرتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اس کے جرائم کی خبر نہیں ہوتی، انہیں بڑے فخر اور مسرت کے ساتھ بتاتا ہے کہ اے فلاں، میں نے تو یہ کام کیے ہیں، کیا کچھ تمہیں بھی خبر ہے؟ یاد رہے، جو لوگ اس وجہ سے مجرم بن جاتے ہیں ان کے لیے بلائی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، توبہ اور استغفار کی راہیں بالکل منقطع ہو جاتی ہیں، اور ایسے مجرموں کے لیے توبہ کے دروازے دائمی طور پر بند ہو جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کھلے عام گناہ کرنے والوں کے سوا میری امت کا ہر فرد بخش دیا جائے گا۔ اور الاعلان گناہوں میں سے ایک کا بھی شمار ہے کہ ایک شخص رات میں کوئی گناہ کرے اور صبح اس حال میں کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا ہوا تھا، اور وہ کسی سے یہ کہے اے فلاں، میں نے گزشتہ رات میں یہ گناہ کیا ہے، حالانکہ اس کے رب نے اس کی ستر پوشی کی تھی، اور اس نے صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے پردے کو چاک کر دیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک